جناب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عرابی آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت کو اختیار کرو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ قناعت کو اختیار کرو، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اب قناعت کا مطلب کیا ہے، ذرا یہ سماعت فرمائیں۔ خدا عز و جل کی تقسیم پہ راضی رہنا، جو ملے اسی کو کافی سمجھنا قناعت ہے، یعنی کہ رب کی رضا پہ راضی رہنا اور جو اس نے عطا کیا ہے اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا، یہ قناعت ہے۔ مثلا کسی کی روزانہ کی آمدنی 500 روپیہ ہے اور وہ 500 روپے کے اندر اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیتا ہے، تو اسی آمدنی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، مزید اسے ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ اب وہ 500 روپے کی جو روزانہ کی آمدنی ہے اسی کے اندر اس کا اگر گزر اور بسر ہو جاتا ہے اور وہ مزید طلب کی خواہش نہیں رکھتا، فرمایا کہ اسی کا نام قناعت ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی ضروریات زندگی کو جو ہے جتنا اللہ رب العزت نے اسے نوازا ہے انہی کے درمیان اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، مزید طلب کی خواہش نہیں کرتا، فرمایا کسی کا نام قناعت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر غنی بننا چاہتا ہے تو قناعت کو اختیار کر سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور باقدر کفایت اسے رزق دیا گیا اور اللہ عز و جل نے اسے دیے ہوئے رزق پر قناعت کی توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا وہ بندہ کامیابی کے رستے پہ ہے کہ جو بندہ اسلام لایا اور باقدر ضرورت اللہ رب العزت نے اسے رزق دیا اور وہ اسی رزق پہ مطمئن رہا اور وہ اسی رزق پہ راضی رہا جو اللہ رب العزت نے اسے رزق دیا، اسی پر اس نے کفایت اختیار کی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسا بندہ کامیاب ہے جو میری رضا پہ راضی رہتا ہے اور میرے دیے ہوئے رزق کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بندہ کامیابی کے راستے پہ جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی طرف کامیابی عطا فرما دی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام قناعت کے حوالے سے مزید بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ اے میرے رب، تیرا کون سا بندہ زیادہ غنی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو میرے دیے ہوئے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ فرمایا جو میرے دیے ہوئے پر سب سے زیادہ قناعت کرے۔ اور تو اس لیے قناعت جو ہے وہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اسی حوالے سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور سید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیری باغ دوڑ مقسوم یعنی مقدر سے زیادہ نہ ملے گا۔ فرمایا جو تیری باغ دوڑ ہے وہ تجھے مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، اور فرمایا کہ تیری قناعت کی وجہ سے کم نہ ملے گا، اس لیے رب کی رضا پہ راضی رہ۔ فرمایا کہ تو باغ دوڑ بھی کرے اور بھاگتا پھرے رزق کے لیے، فرمایا جو تیرے مقدر کے اندر رب تعالی نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ تجھے نہیں ملے گا۔ اگر تو قناعت اختیار کرتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کم بھی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ انسان باغ دوڑ کرتا ہے رزق کو کمانے کے لیے، رزق زیادہ طلب کرنے کے لیے، زیادہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے، تیری باغ دوڑ اس معاملے کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ فرمایا کہ اگر تو قناعت اختیار کرتا ہے جو اللہ نے تیرے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے، میرا رب نہ تو مقدر سے زیادہ تجھے دے گا
اور جو تیرے مقدر میں لکھ دیا جا چکا ہے، فرمایا کہ میرا رب تعالیٰ نہ اس سے تیرے لیے تھوڑا بھی کم کرے گا، فرمایا جو تیرے مقدر میں ہے وہ تجھے مل کے ضرور رہے گا، جو تیرے مقدر میں چیز نہیں ہے اس کے لیے اگر لاکھ بھی بھاگ دوڑ کرے وہ تجھے کبھی بھی ملنے کے اندر تو اس کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ حضور سید غوث پاک رحمت اللہ فرماتے ہیں۔